أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی بنیادی زندگی سے لے کر اخروی زندگی تک ہر موڑ پر اس کی رہنمائی کرتا ہے. ہماری خوش نصیبی کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، آنکھ کھولی تو ہر طرف ہمیں اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا. جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے پھر ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا چلا گیا کہ ہم ایک آزاد مملکت کے اندر رہائش پذیر ہیں، اور اس ملک پاکستان کے اندر ہم جس انداز میں چاہیں اپنی عبادت کو سر انجام دے سکتے ہیں. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اسلام ہی پسندیدہ مذہب ہے. پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو مختلف وقتوں اور مختلف علاقوں کے اندر مبعوث فرمایا. ہر نبی کا ایک مخصوص زمانہ رہا، مخصوص علاقہ رہا، مخصوص قوم رہی. جب اس نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہوتا تو اللہ رب العالمین کسی دوسرے نبی کو اس کی جگہ پر مبعوث فرما دیتا. یہ سلسلہ جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت جب ہوا تو پھر پروردگار عالم نے آپ پر نبوت کو ختم فرما دیا. اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی کسی بھی طرح کا نہیں آ سکتا. نبی علیہ السلام کی نبوت مخصوص زمانے کے لیے نہیں، سرکار علیہ السلام کی نبوت مخصوص لوگوں کے لیے نہیں،
نبی علیہ السلام کی نبوت مخصوص زمانے تک نہیں، غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو پھر آپ پر کتاب بھی کتاب ہدایت نازل فرما دی۔ دو ہی چیزیں انسان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے کتاب، اور قرآن جیسی آج تک کوئی بھی کتاب نہیں، اور انسانوں میں سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کہ آپ جیسی ذات اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہماری یہ خوش نصیبی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اب اس پر تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، لیکن اب جب ہم نے کلمہ حضور کا پڑھ دیا، اب جب ہم نے دین حضور کا اختیار کر لیا، اب جب ہم اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، تو پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بات بھی حضور کی مانیں گے۔ بلند آواز سے کہیں، بات بھی کس کی مانیں گے؟ حضور کی مانیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو منسوب کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف، تو پھر اب ہم دین بھی حضور کا مانیں گے، اب ہم طریقہ بھی حضور کا مانیں گے، اب ہمارے لیے مشعل راہ بھی صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ محمد عربی کا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر کسی بھی طرح کا دعویٰ کرے تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان تمام حضرات کی باتوں کو رد کر دیں، صرف اور صرف ہمارے سامنے ہو اللہ کا قرآن یا رسول اللہ کا فرمان۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم اسی راستے کو اختیار کر رہے ہیں کہ جو راستہ ہمیں قرآن نے دیا، آیا ہم اسی راستے کو اختیار کر رہے ہیں جو راستہ ہمیں ہمارے رسول نے بتایا؟ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کلمہ تو حضور کا پڑھیں، کلمہ تو حضور کا پڑھیں لیکن تعریفیں ہم کسی اور کی کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ہم نے کلمہ حضور کا پڑھ دیا تو پھر تعریف بھی اب حضور ہی کی ہوگی ہے۔ اب جب ہم نے کلمہ حضور کا پڑھ دیا تو اب دین بھی رسول اللہ ہی کا چلے گا، کوئی اور دین نہیں چلے گا۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے آپ پر اسلام کا لیبل لگا کر کوئی بھی بات کہتا پھرے تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ زبان سے بات کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آئیے زمانہ نبوی میں اسی حوالے سے کیا ہوا، اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید کے اندر سورہ بقرہ میں دوسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے، ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب بڑا کمال کا، اللہ کا یہ خطاب ہے اپنوں سے، بندے تو اس کے سارے ہی ہیں، اس کو ماننے والے بھی اس کے بندے، نہ ماننے والے بھی اس کے بندے۔ وہ جس طرح نہ ماننے والوں کو رزق دیتا ہے ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ اگر کوئی صاحب عقل سمجھے تو بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ اب بڑی ایک مثال دی جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا آدھا دل تو یہ کرے میں اسلام میں داخل ہو جاؤں
اور تمہارا آدھا دل یہ کرے کہ میں غیروں کو اپنا یار بنا لوں، ایسے شخص کی اسلام کو ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ زبان سے تو آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اسلام قبول ہے، مجھے حضور سے محبت ہے، حضور کے دین کو میں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دل میں آپ کے یہ ہو کہ یہ تو ایک مصیبت ہے اور اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، معاذ اللہ سبحانہ اللہ، تو پھر یاد رکھیے گا ہم کامل طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول دیکھیے، جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بارہا میں عرض کر چکا، بڑا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اپنی کتاب کو بھی سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، اب ان کی شان یہ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے باہم معاہدہ کیا، دونوں نے باہم معاہدہ کیا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو بتائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رتبہ کس بات کا ہے۔ ان دونوں حضرات نے باہم معاہدہ کر لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حسب وعدہ حضرت سلمان فارسی حضرت عبداللہ بن سلام کی خواب میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے پوچھا، جی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بلند رتبہ کس بات کا ہے، کس عمل کا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میں نے سب سے زیادہ بلند رتبہ جس بات کو پایا وہ ہے انی وجدت التوکل شیئا عجیبا، کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کو میں نے سب سے عمدہ بات پایا۔ جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا بڑا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، چونکہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کی شریعت میں ہفتے کے دن کی عزت تقریب کی جاتی تھی، یوم السبت، نمبر 1۔ نمبر 2، یہودیوں کی شریعت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ نمبر 1 ہفتے کے دن کی تعظیم، اور نمبر 2 اونٹ کے گوشت کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے سوچا کہ اسلام میں ہفتے کے دن سے متعلق کوئی حکم نہیں کہ اس کی تعظیم کرنی ہے کہ نہیں کرنی، لہذا انہوں نے سوچا کہ میں اس سابقہ مذہب پر بھی عمل کروں کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کروں۔ اسلام نے اونٹ کا گوشت کھانا کسی پر بھی لازم قرار نہیں دیا، کسی پر بھی لازم قرار نہیں دیا۔ جب اونٹ کا گوشت کھانا کسی مسلمان کے لیے لازم نہیں تو انہوں نے سمجھا کہ چلے میں اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا، کہ اس طرح شریعت محمدی پر بھی عمل ہوگا، سابقہ شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا۔ اب جب یہ خیال آیا تو پروردگار عالم نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب جب تم نے کلمہ میرے حضور کا زبان سے پڑھ لیا تو اب سب کچھ سابقہ چھوڑ دو، اب سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب تمہارے لیے یہ درست نہیں، تمہارے لیے یہ زیبائی نہیں دیتا کہ تم یہ خیال کرو کہ میں سابقہ شریعت پر بھی عمل کروں گا اور اس شریعت پر بھی عمل کروں گا۔ نہ نہ، اب بس شریعت چلے گی تو صرف محمد عربی کی شریعت چلے گی۔ اب اگر احکام چلیں گے تو صرف اور صرف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہی چلیں گے۔ اب کسی اور کا حکم ہے، بولیے کسی اور کا حکم ہے نہیں چلے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک بہت بڑے صحابی کے دل میں تو صرف خیال آیا، بہت بڑے صحابی کے دل میں تو صرف خیال آیا کہ چلے جو چیزیں اسلام میں منع نہیں میں ان پر عمل کر رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا کہ نا،
اب جب کلمہ حضور کا پڑھ لیا تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کی حاجت، بولیے کسی اور طرف دیکھنے کی حاجت ایک اور مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا ہے، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اسلام بقیہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اب قیامت تک باقی سارے دین مردود اور دین محمدی اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیسری آیت مبارکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب حج فرمایا تھا، اللہ فرماتا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر لیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جو دین پسندیدہ ہے وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ بولیے وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ بولیے کون سا دین ہے؟ کون سا دین ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ صرف اور صرف، جی صرف اور صرف کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص اسلام کا اپنے اوپر لیبل لگا کر ملک پاکستان کے ایک معزز ادارے میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ تمام ادیان برابر ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں، ایک تو وہ شخص، اور پھر اس کی اس گفتگو پر ڈیسک بجا کر اس کی حمایت کرنے والے وہ تمام افراد کہ جو دین اسلام کو اور دیگر تمام ادیان کو برابر قرار دے رہے ہیں، وہ سمجھ لے اور اپنے ایمان کی فکر کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی مقبول دین ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہندو اور مسلمان برابر، عیسائی اور مسلمان برابر، بدھ مت اور مسلمان برابر، اور نہ اگر یہ سارے ہی برابر تھے تو پھر ملک پاکستان کیوں حاصل کیا گیا تھا؟ ملک پاکستان تو اس لیے حاصل کیا گیا کہ ہم اپنی ایک الگ ریاست کے اندر رہ کر اپنے خدا کو، اپنے مصطفیٰ کو راضی کر لیں گے۔ اور اگر تم نے یہی باتیں ملک پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے میں کھڑے ہو کر کہنی تھی تو پھر تم ادھر ہی ٹھیک تھے، تمہارا ادھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہے جو شخص یہ کہے کہ دین اسلام اور بقیہ تمام ادیان برابر ہیں تو پھر کیا ہم اس بات کی تائید کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو سود کھانے والے، ایک طرف سود کھانے والے اور دوسری طرف بکری کھانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف شراب پینے والے اور دوسری طرف شراب کو حرام قرار دینے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف مرد سے شادی کرے اور وہ اسے جائز قرار دے اور دوسری طرف دین اسلام اسے ناجائز قرار دے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف عورت سے شادی کرے اور وہ اسے جائز قرار دے اور دین اسلام اسے ناجائز قرار دے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے نہیں ہو سکتے۔ اور جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیا بتائیے مندر میں جانے والا، کلیسا میں جانے والا، گرجا میں جانے والا اور مسجد میں آنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور مورتیوں سے مانگنے والا اور رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا یہ کبھی بھی برابر؟ بولو سارے کبھی بھی برابر؟ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ
حضرات یہ سمجھتے ہیں جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مندر جانے والا، کلیسا جانے والا، گرجا جانے والا اور مسجد میں آنے والا دونوں برابر ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں محمد عربی کا دین مبارک۔ میرا رب قرآن میں واضح اعلان فرما رہا ہے، اور یہ ہماری بدبختی کہ آج 1400 سال کے بعد ہمیں پھر اسلام کی عظمت کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ملک پاکستان میں رہ کے ہم پھر اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہے ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے، مگر نہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ملک پاکستان تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ اگر اس کے اندر ساری ہی چیزیں برابر ہیں تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ 90 لاکھ حضرات جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ ملک پاکستان بنتے وقت پیش کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا؟ کل وہ قبروں سے اٹھ کر ان کا گریبان نہیں پکڑیں گے، انہیں کہیں گے نہیں کہ اگر تم نے یہی گل کھلانے تھے تو پھر ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں پیش کیا تھا؟ کیا وہ خواتین، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بہنیں جنہوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی ہیں، کیا آپ حضرات بھول گئے ان تمام خواتین کو کہ جب ملک پاکستان مارز وجود میں آ رہا تھا اور وہ ہماری پردہ خواتین ادھر سے ادھر آ رہی تھی تو صرف اپنی عزت بچانے کے لیے اندھے کنویں کے اندر انہوں نے چھلانگیں لگا کر اپنی عزتیں بچائی؟ کیا بھول گئے آپ ان حضرات کی، ان خواتین کی عزتوں کو؟ کیا آپ بھول گئے ان خواتین کے سروں سے جو دوپٹے نوچے گئے تھے؟ بھول گئے؟ کیا بھول گئے ان ساری باتوں کو کہ جب ملک پاکستان بن رہا تھا ہماری ماؤں، ہماری بہنوں کی دودھ والی جگہوں کو کاٹ دیا گیا تھا اور انہیں نیچے بچھا کے ہندو اور سکھ اس پر مست ہاتھی کی طرح ناچ گانے کر رہے تھے؟ اگر یہ بعد میں آ کر تم نے یہی کچھ کہنا تھا تو پھر کل قیامت کے دن ان خواتین کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا۔ اور میں آپ حضرات کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کسی کے پیچھے اس حد تک نہ لگے کہ آپ کہیں میں جیالہ ہوں، میں متوالا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اس حد تک کسی کے پیچھے نہ جائیں تو پھر پلٹ کر محمد عربی کا غلام بننا آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ ہاں اتنا کر لیں کہ جتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، بولیے کس کا پڑھا ہے؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے۔ اس ملک میں بات بھی میرے حضور کی ہوگی، اور جو بندہ اس کے خلاف بات کرے گا تو پھر وہ یاد رکھ لے، وہ یہاں نہیں کہیں اور جائے گا، وہ یہاں نہیں کہیں۔ عجیب تماشا ہو گیا میرے ملک کے اندر، کبھی کوئی بکواس کرتا ہے تو کبھی کوئی بکواس کرتا ہے، اور رہی صحیح کسر آخر میں آ کر یہ نکال دی گئی کہ ریاست اپنے پیسے سے ملک پاکستان میں مندر کی تعمیر شروع کر رہی ہے۔ افسوس ہے ہمیں اپنے آپ پر، اور پھر ان لوگوں پر بھی افسوس ہے کہ جو آج بھی حمایت کر رہے ہیں ان حضرات کی کہ جو مندر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کہ جب مکہ فتح ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو کعبہ کی چھت پہ چڑھایا تھا، جب سارے بت گرا دیے گئے ایک آخری بت جو سب سے بڑا بت تھا ہبل، وہ تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں، بت گرا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کی عمارت سے پیچھے ہٹ گئے، دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں گرا رہے ہیں، اور پھر صرف دیکھا ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، حضرت علی کو اشارہ کیا، علی اس طرح نہیں، اس طرح اس کو ہلا ہلا کے جلدی جلدی نیچے گرا دے۔ اب جب میں آ گیا تو پھر کعبے پر بت تو نہیں باقی رہ سکتے۔ اب جب آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا تو پھر یہاں مندر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم اقلیتوں کے مخالف نہیں، آج تک کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی مسلمان نے کسی اقلیت پر حملہ کیا ہو، کسی اقلیت کو برا بھلا کہا ہو، یا ان کے حقوق کی پاسداری نہ کی ہو۔ وہ ہم سے بڑھ کر اقلیتوں کے حقوق کا محافظ کون ہو سکتا ہے کہ میرے رسول کریم نے ہمیں خود تعلیم جو ارشاد فرمائی ہے۔ تو جب وہاں بندائی کوئی نہیں تو پھر آپ سرکاری خزانے سے وہاں مندر کی تعمیر کریں تو پھر پوچھنا یہ ہے کہ کس کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ میرا رب تو اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ کیا تم رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ رسول کریم تو بت گرا کر راضی ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے بت
خانے تعمیر کر کے راضی ہوتے ہیں. ہوش کے ناخن لو. اور آج آپ حضرات کو دعوت فکر دے رہا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اللہ اگر آج اور قیامت تک کسی دین کو بطور دین پسند فرماتا ہے تو وہ دین بولیے سارے وہ دین اسلام ہے. میرا رب جب خود فرماتا ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا اس دین کو غالب کرے گا, ساری کائنات کے اندر غالب کرے گا. ولو کریہ المشرکون, اگرچہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. یہ دین کا غالب ہونا تو مشرکوں کے لیے موت ہے. تم تو مسلمان ہو, تم تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہو, تمہارے ارد گرد رہنے والے حضرات تو بڑے بڑے گدی نشین ہیں, تمہاری سپورٹ کرنے والے تو مسلمان طبقہ ہے. تو پھر بتاؤ تم منظر بنا کر کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں؟ بولیے سب سے پہلے کیا ہے؟ بولو سارے حضرات, جس کو شک ہو وہ نہ بولے, جس کو شک نہیں وہ بولے. ہم سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہم کبھی بھی ایسی بات برداشت نہیں کریں گے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو. نمبر 2, ہم پاکستانی ہیں. بولیے ہم کیا ہیں؟ ہم پاکستانی 2 نمبر پر اور مسلمان پہلے نمبر پر ہیں. ہمارا ایمان قطعی طور پر یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کلمہ حضور کا پڑھ کر تو غیروں کے طریقوں پر چلے. نہ, تم جو مرضی کرتے رہو, جو مرضی کرتے رہو. یہود و نصارہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے حضور پر نازل ہوا قرآن یہ کہہ رہا ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم ان کا دین قبول نہیں کر لو گے. وہ اس سے نیچے تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے. آپ مندر بنائے وہ راضی نہیں ہوں گے, آپ کلیسا بنائے راضی نہیں ہوں گے, آپ چرچ بنائے راضی نہیں ہوں گے, آپ گرجا بنائے راضی نہیں ہوں گے. ان کی ایک ہی خواہش ہے, ایک ہی شرط ہے ان کے راضی ہونے کی, جو اللہ کے قرآن نے بیان کر دی. حتیٰ تتبع ملتہم, حتیٰ کہ تم ان کے دین کو قبول کر لو, وہ تم سے راضی ہو جائیں گے. آج تم اسلام آباد میں طرح طرح کی تعویلیں کر کے تو مندر بنا رہے ہو. کل یہی حضرات پھر تم سے یہ بھی تو دعویٰ کریں گے نا کہ چلے جہاں تم نے مسجد بنائی ہے ساتھ اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے ایک کمرہ سکھوں کا بھی بنا دیں. پھر اس کے آگے بات جائے گی, کہیں گے چلیں آپ نے سکھوں کا بنا دیا, اب آگے عیسائیوں کا بھی ایک کمرہ تعمیر کر دیں. پھر آگے بات جائے گی, کہا جائے گا یہودیوں کا. تو پھر کرتے کرتے بات کہاں تک جائے گی؟ ہماری مساجد کی الماریوں میں اللہ کی کتاب قرآن رکھا ہوا ہے, تو پھر کوئی کہنے والا یہ بھی تو کہے گا کہ قرآن کے ساتھ بائبل کو رکھ دیا جائے, تو پھر کہاں جاؤ گے؟ یقیناً یہ قوم تم سے راضی نہیں ہوگی. ان کی رضا کی ایک ہی شرط ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, یا تو تم ان کے دین کو قبول کر لو, اور اگر تم ان کے دین کو قبول نہیں کرتے اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں, پھر یاد رہے کام وہ کرو جس سے اللہ راضی ہو یا اللہ کا حبیب راضی ہو. دین اکبری والا تماشا نہ کرو, تم تو کچھ بھی نہیں. تم سے پہلے بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے خونخوار بادشاہ آئے, اور جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی, دین اکبری کا مقابلہ جب آپ نے کیا, اکبر بادشاہ جب دنیا سے مر گیا, اس نے اکبر بادشاہ نے دین اکبری ایجاد کیا تھا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تم کون سا دین ایجاد کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر پتہ کیا انجام ہوا تھا اکبر بادشاہ کا؟ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سیر کر رہا تھا, چلتے 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 میں جہنم کے دروازے پر پہنچ گیا. دروغہ جہنم حضرت مالک وہاں پر موجود تھے. میں نے پوچھا اے مالک, ایک اکبر تھا جس نے دین اکبری ایجاد کیا تھا, میری اس سے تو ملاقات کر رہا, میری اس سے تو ملاقات کر کے ملنا ہے. یہ صندوق لے آیا, مجھے صندوق تو نہیں چاہیے تھا. صندوق کو کھولا گیا, دیکھا اس کے ایک کونے میں ایک چوہا بیٹھا ہوا ہے, کونے میں چوہا بیٹھا ہوا ہے. حضرت مجدد پاک نے پوچھا مالک یہ کیا ہے؟ تو داروغہ جہنم جب حضور کی ان سے ملاقات ہوئی, حضور شب معراج میں تشریف لے گئے,
جو جو فرشتہ حضور کو ملتا سلام بھی کرتا مسکراتا بھی۔ داروغہ جہنم نے حضور کو صرف سلام کیا، مسکرائے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جناب جبریل سے پوچھا جبریل یہ مسکرائے کیوں نہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے مسکرانا ہوتا تو آج مسکرا دیتے، لیکن جہنم کا خوف ان پر اس قدر غالب ہے کہ یہ آج بھی نہیں مسکرائے تو یہ کبھی بھی نہیں مسکرائیں گے۔ اس حد تک جہنم کا خوف ان پر غالب ہے۔ صندوق کھولا، ایک کونے کے اندر چوہا تھا۔ حضرت مجدد پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو داروغہ جہنم حضرت مالک کہنے لگے یہ اکبر بادشاہ ہے جس کو اللہ نے اس کی شکل بدل کے تو چوہے کی شکل کر دی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں تم اکبر بادشاہ کی طرح چوہا نہ بنو۔ اور پھر پوچھا اس کو چوہے کی شکل کیوں دی؟ تو بتایا گیا اس لیے کہ اس نے چوہے کی طرح دین کو کترنے کی کوشش کی تھی۔ چوہے کی طرح دین کو کترنے کی کوشش کی تھی۔ جو بندہ دین کو کترنے کی کوشش کرے گا وہ چوہا بنا دیا جائے گا۔ ہم تمہیں آج اس منبر کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا واسطہ دے کے کہتے ہیں خدا را اپنے آپ کو سنبھال لو قبل اس کے کہ تمہارا انجام بھی اکبر بادشاہ والا بن جائے۔ اور وہ تمام حضرات جو بادشاہ وقت کی ہر جائز و ناجائز میں ہاں سے ہاں ملاتے ہیں وہ بھی اپنا قبلہ درست کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں تمہارا پیشوا جائے تمہاری بھی وہیں پر بیٹھک لگا دی جائے۔ اور نانا میں پہلے عرض کر چکا کسی بھی سیاسی لیڈر کی محبت میں اس حد تک نہ جاؤ کہ تمہیں پلٹ کر دین محمدی کی طرف آنا مشکل ہو جائے۔ ہماری پہچان صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ہم غلامان محمد ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم غلامان محمد ہیں۔ اور ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر تمہاری گنڈا گردی چلے گی۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم ریاست کے پیسے سے یہاں پر سریعام مندر کی تعمیر کرو گے۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر گستاخوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے گی۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں سے گستاخوں کو پروٹوکول کے ساتھ تم رہا کر دو گے اور پھر رہا کرنے کے بعد تم اور تمہارے حواری اس پر فضائل بیان کریں گے۔ نانا ہمارا مقصد کل بھی ایک تھا، ہمارا مقصد آج بھی ایک ہے۔ جب تک جسم میں جان ہے ہمارا ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ بولو بولو، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بولے۔ کل ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، آج ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کل ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا، آج پھر لگا رہے ہیں۔ اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر سارے ہی کان کھول کے سن لیں اس جوانی کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس گردن کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ عزتیں، یہ جوانیاں، یہ سارا جینا یہ تو حضور کے قدموں سے لگنے والی خاک پر قربان ہے۔ اور ہم اسی لیے کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے، بولو بولو، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ خدا را اپنے آپ کی حفاظت کیجئے، اپنے ارد گرد جو حضرات بہک چکے ان کی اصلاح کی کوشش کیجئے، انہیں قرآن کی ایک ہی آیت سنائیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، اور جس دین کو میرا رب پسند کرتا ہے بس اسی میں نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، ایک بال برابر بھی پروردگار عالم ہمیں دین اسلام سے دائیں بائیں نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد